پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں دہشت گرد حملہ ناکام، تینوں خودکش حملاور مارے گئے۔ ایک حملاور نے ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑایا، 3 اہلکار شہید، 11 زخمی ہو گئے۔ افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 حملاور سائیڈ گیٹ سے ہیڈ کوارٹرز میں گھس گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو مرکزی دروازے سے دور جہنم واصل کر دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں ہلاک تینوں دہشت گرد افغان تھے۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں شہداء کو سلامی پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور کور کمانڈر سمیت سول عسکری حکام نے شرکت کی، پھول رکھے اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر اور وزیر اعظم سمیت سیاسی قائدین کی ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی مذمت۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے سعودی چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور اسٹریٹجک فوجی تعاون پر تبادلہ خیال، دفاعی اشتراک، سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو بڑھانے پر زور۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سعودی چیف آف جنرل اسٹاف نے مختلف شعبوں میں تعاون کو سراہا۔ معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اور ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی تمام 6 نشستوں پر نون لیگ کا کلین سوئپ، نون لیگ کا ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے پی پی پر انحصار ختم۔ نون لیگ 132 نشستوں کے ساتھ ایوان میں سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ آج فیض حمید ہیں نہ جت پانے والے جج، الیکشن میں مقبولیت کے دعوے ضمنی بوس ہو گئے۔ یہ ضمنی الیکشن نہیں ریفرینڈم تھا، اللہ نے تاریخی کامیابی دی، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کا ڈرامہ رچایا، نون لیگ نے بدترین حالات میں بھی بائیکاٹ نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بیانیہ بنانے والے کام نہیں، صرف نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، کارکردگی سے بہتر کوئی بیانیہ ہو ہی نہیں سکتا، لوٹ مار کرنے والوں کی اب پنجاب میں کوئی جگہ نہیں۔ خیبر پختونخوا پتھر کے دور میں چلا گیا، کرپشن کے ڈھیر لگ گئے، پشاور میں ترقی کا نام و نشان نہیں، اس لیے ہری پور میں نواز شریف کو ووٹ پڑا، شہباز شریف ہوں یا میں، حکومت نواز شریف کی ہی ہے۔ نواز شریف کی ضمنی الیکشن میں کامیابی پر لیگی امیدواروں کو مبارکباد، کہا شہباز شریف اور مریم نواز کی محنت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے، عوام نے تشدد، انتشار اور تخریبی سیاست مسترد کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یہ کامیابی نواز شریف کے ویژن، بے مثال قیادت اور کارکنان کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترقی کے لیے محنت پر عوام کا اعتماد ہے، الیکشن میں جیت حکومتی کارکردگی پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سبکدوش چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقات، وزیر اعظم نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک و قوم کے لیے خدمات کی تعریف کی۔ اہم قوانین کی منظوری کے لیے حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ، اجلاس قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی بلایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور نہ ہونے والے بلز پاس کیے جائیں گے۔ ججز ٹرانسفر کیس میں وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل عدم پیروی پر خارج کر دی۔ سپریم کورٹ نے ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کو آئینی قرار دیا تھا، جس کے خلاف درخواست گزار ججز نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق ریمارکس توہین آمیز اور علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے یا تو راج ناتھ کو تاریخ کا علم نہیں یا وہ جان بوجھ کر بھول رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے تقسیم سے پہلے 1947 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ مسٹر سنگھ کو چاہیے اپنے ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں ناخوشگوار حالات پر توجہ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت 10 لاکھ فوج رکھنے کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں ناکام ہے۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، جعلی انسانی حقوق کا راگ الاپنے والوں کے مکروہ چہرے بے نقاب۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی نئی اپ ڈیٹ نے جعلی علمبرداروں کا پردہ چاک کر دیا۔ افغانستان، فتنہ ہندوستان اور پشتون تحفظ موومنٹ غیر ملکی ایجنڈے پر گامزن ہیں۔
پاکستان کے خلاف انتشار، نفرت اور تقسیم کو فروغ دینے والے بھارتی اکاؤنٹس بھی آشکار، اصلیت چھپانے کے لیے وی پی این کا استعمال، فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بھی بھارت اور دیگر ملکوں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انسانی حقوق کا ڈھونگ رچانے والے غیر ملکی اکاؤنٹس نکلے، تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں، مختلف سیاسی بیانیے بھی بیرون ملک سے چلائے جانے کا انکشاف۔ گرین لائن توسیع منصوبے پر میئر کراچی کے تحفظات دور، کام کا دوبارہ آغاز۔ مرتضی وہاب نے پی آئی ڈی سی ایل اور ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا منصوبہ اگلے سال اکتوبر میں مکمل ہوگا۔ صحافی کو جواب دیا 140 کو تعمیری کاموں سے نتھی نہ کریں۔ امین الحق بولے ہم تو مرتضی وہاب کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، 140A پر پالیسی واضح ہے، بلدیاتی نظام اور میئر بااختیار ہونا چاہیے۔ چینی کی قیمتوں میں اضافہ ایف بی آر پورٹلز کی بندش اور حکومتی ڈیلرز کی وجہ سے ہوا، ذمہ دار شوگر انڈسٹری نہیں ہے۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے اعلامیے میں کہا چینی کی بین الصوبائی ترسیل پر بھی پابندیاں ہیں جو قیمتیں بڑھنے کی وجہ بنا۔ حکومت کو خبردار بھی کیا تھا لیکن حکومت نے ملز پر دباؤ رکھا تاکہ غیر ضروری درآمدی چینی فروخت کی جائے۔ سندھ میں پورٹلز بند رکھے گئے تاکہ پورٹ پر درآمدی چینی پہلے فروخت ہو سکے۔ پنجاب میں ضلع انتظامیہ نے ملز کو مجبور کیا کہ حکومتی نامزد ڈیلرز چینی فروخت کریں۔ ڈیلرز نے فائدہ اٹھانے کے لیے چینی مہنگی فروخت کی۔ جامعہ کراچی کے اساتذہ نے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کو جامعہ سے الگ کرنے کا مجوزہ پلان مسترد کر دیا۔ انجمن اساتذہ کا کہنا ہے سندھ حکومت نے انسٹیٹیوٹ سے متعلق بل کا مسودہ جامعہ کراچی کو اعتماد میں لیے بغیر بنایا۔ جامعہ کراچی کی سینٹ سنڈیکیٹ اور اکیڈمک کونسل کی منظوری کے بغیر فیصلے نہیں ہو سکتے۔ انسٹیٹیوٹ کے ملازمین نے احتجاجی بینرز آویزہ کر دیے۔ ملازمین اور اساتذہ کا کہنا ہے صنعت کاروں کے ہاتھوں تحقیقی ادارے کی فروخت قبول نہیں۔ ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی عادل عسکری نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ کر فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا بختیار بھٹو کے ہمراہ ابوظہبی میں سپریم کونسل برائے مدرہوڈ اور اطفال کا دورہ۔ خاتون اول نے کونسل کی خدمات اور کردار کی تعریف کی۔ صحت، تعلیم، ثقافت کے شعبوں میں کونسل کے عملی اقدامات کو سراہا۔ آصفہ بھٹو کو کہنا تھا نوجوانوں کی شمولیت کے لیے کونسل کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ خاتون اول نے شیخہ فاطمہ بنت مبارک کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ قطری ہم منصب سے نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تعاون اور منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس پر لکھا ملاقات میں علاقائی اور دو طرفہ امور بھی زیر بحث آئے۔ کینیڈا میں سکھوں کا کامیاب خالصتان ریفرینڈم، بارش اور برف باری کے باوجود اوٹاوا میں ہزاروں سکھ خالصتان ریفرینڈم کے لیے ووٹ دینے پہنچے۔ فضا خالصتان زندہ باد اور بھارتی حکومت کے خلاف نعروں سے گونجتی رہی۔ سکھوں نے بھارت کے زیر تسلط پنجاب میں مارے گئے سکھوں کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ آپریشن بلو سٹار میں مارے گئے سکھوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں سکھ مظاہرین کا کہنا تھا وقت آ گیا ہے بھارتی پنجاب کو الگ کر کے خالصتان ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے چیف آف سٹاف شہید۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے حملے میں 5 افراد شہید، 28 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق حزب اللہ کے چیف آف سٹاف حملے کا ہدف تھے۔ آسٹریلوی سینیٹر برقع پہن کر پارلیمنٹ آ گئی۔ ہینسن ایسا بل متعارف کرانا چاہتی ہیں جس میں آسٹریلیا میں برقع پہننے اور مکمل چہرہ ڈھانپنے پر پابندی لگانا شامل ہے۔ اقدام کو لیبر پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا ہینسن نے توجہ حاصل کرنے کے لیے ارادتاً یہ حرکت کی جو مذہبی آزادی اور برابری کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پاکستان شاہینز نے ریکارڈ تیسری بار رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کا ٹائٹل جیت لیا۔
सनसनीखेज फाइनल मुकर्ररा ओवर्स में टाई हो गया था, फैसला सुपर ओवर में हुआ। शाहीन्स ने 7 रन का हदफ चौथी गेंद पर हासिल किया। शानदार कारकर्दगी पर अहमद दानियाल मैच और मुआज सदाका टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। शाहीन्स की टीम पूरे इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी की पाकिस्तान शाहीन्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की जिम्बाब्वे को आउटक्लास करके ट्राई सीरीज के फाइनल में एंट्री। पिंडी में ग्रीन शर्ट्स 69 रन से कामयाब। मेहमान टीम 196 रन के ताक़ुब में 124 पर ढेर। मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक की हैट्रिक समेत 4 विकेटें। कल श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। इस्लामिक गेम्स में जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाले एथलीट अरशद नदीम और यासिर सुल्तान का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। फैंस ने दोनों एथलीट्स को हार पहनाए। अरशद नदीम ने कहा, इंजरी के बाद गोल्ड मेडल जीतना मुश्किल होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। यासिर सुल्तान बोले, अरशद नदीम ने बहुत हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने पर खुशी है। समंदर की गहराई को चैलेंज। यूक्रेन की फ्री डाइवर ने एक ही सांस में 86 मीटर गौता लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बगैर किसी मदद के हैरत अंगेज कारनामा अंजाम देने के लिए 3 मिनट 32 सेकंड तक सांस रोकना पड़ा। देखने वालों की सांसें थम गईं। 50-50 फेम मज़ाही अदाकार इस्माइल तारा की तीसरी बरसी। 15 बरस की उम्र से स्टेज पर फनी सफर शुरू करने वाले इस्माइल मर्चेंट को पीटीवी के प्रोग्राम 50-50 से शोहरत मिली। इस्माइल तारा को मुतादिद फिल्मों में शानदार अदाकारी पर 4 मरतबा निगार अवार्ड से नवाजा गया। और मोहब्बत और खुशबू की शायरा परवीन शाकिर का यौम पैदाइश। परवीन शाकिर ने तल्ख शीरी तजुर्बात को अल्फाज का पैरहन दिया। उनका साहराना तरन्नुम और अल्फाज की शगुफ्तगी आज भी ताज़ा।